بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 3۔ وہ گرمی دکھا گیا ہے کہ آج آپ سے زمین جائیداد کا حساب کر کے رہے گا۔ چچا کی بڑی مانی خیز تھی۔ انہوں نے کہا ابا اسے بہکا رہی ہے، مگر وہ میرے سامنے کا بچہ ہے، ابھی نادان ہے، میں اسے سمجھا لوں گا۔ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ اس کے منہ نہ لگے، یہ بھول جاؤ کہ اس نے زہیر پر ہاتھ چھوڑا ہے۔ دودھ دینے والی گائے کی لات کھانی ہی پڑتی ہے۔ میں باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ اسی وقت چچا باہر آ گئے۔ مجھے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو ٹھٹک گئے، پھر انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا میرے ساتھ آؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگے، میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان کراؤں۔ تمہاری پھوپھی تمہیں بہکا رہی ہے، وہ اپنی بیٹی زرینہ کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ جھوٹ بول رہی ہے کہ شاہکوٹ کی زمینیں تمہارے ابا مرحوم کی تھی۔ جب تمہارے ابا مرحوم کا انتقال ہوا تم اس وقت 6 برس کے تھے، زمین جائیداد کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ورنہ تمہارے ابا تمہیں بتا دیتے کہ وہ زمینیں دراصل میری ہیں اور میں نے انہیں ٹھیکے پر کاشتکاری کے لیے دے رکھی تھی۔ چچا جان، میں نے کہا، صرف پھپھو ہی نہیں، دوسرے رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں کہ زمینیں میرے ابا جان کی ہیں۔ انہوں نے اپنی الماری کھول کر چند کاغذات نکالے اور انہیں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم جاہل نہیں ہو، پڑھنا لکھنا جانتے ہو۔ زمینوں کے جو کاغذات میرے نام ہیں یہ ان کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں ہیں، ان میں باقاعدہ عدالت کے فیصلوں کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ ٹھیکیداری کا معاہدہ بھی ہے اور تمہارے ابا جان کے دستخط بھی موجود ہیں۔ میں وہ فوٹو سٹیٹ کاپیاں لے کر غور سے پڑھنے لگا۔ پاکستان بننے سے قبل برٹش گورنمنٹ کے عدالتی کاغذات تھے اور یہ تصدیق کر رہے تھے کہ میرے چچا ناصر علی شاہکوٹ کی زمینوں کے مالک ہیں، لیکن میں ان کاغذات کی صداقت پر یقین نہ کر سکا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کتنے ہی جعلسازوں نے ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے تھے، دوسروں کی زمینوں پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے جعلی کاغذات تیار کیے تھے۔ کتنے ہی جعلسوز قانونی گرفت میں آ گئے تھے اور چچا کی طرح کتنے ہی ایسے تھے جو عیش کر رہے تھے۔ اگر ابا مرحوم کے کاغذات میرے پاس ہوتے تو ابھی میں ان کا فریب کا پول کھول دیتا۔ میں نے ان فضول کاغذات کو واپس کرتے ہوئے کہا صرف آدمیوں کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، کاغذات بھی جھوٹ بولتے ہیں، فریب دیتے ہیں۔ وہ غصہ دکھاتے ہوئے بولے اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو؟ میں نے ایک باپ بن کر تمہیں بچپن سے پالا، تمہیں تعلیم دلائی اور تم میری محبت اور احسانات کا یہ صلہ دے رہے ہو کہ ان کاغذات کو جھٹلا کر مجھے جھوٹا اور فریبی کہہ رہے ہو، اور یہ صرف اسی لیے کہ تمہاری پھوپھی نے تمہیں زمین جائیداد کے خواب دکھا کر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ محترمہ اتنی ہی ہمدرد ہیں تو جاؤ ان سے جا کر کہو کہ مجھے عدالت میں چیلنج کرے، وہاں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مگر وہ کیا مقدمہ لڑیں گی؟ 3 وقت کا کھانا پوری طرح نصیب نہیں ہوتا، 2-4 پیشیاں بھگتنے کے بعد ہی فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ذرا عقل سے کام لو فرحاد، یہ رشتہ دار تمہیں بہکا کر اس کوٹھی سے نکلوا سکتے ہیں مگر وہ محبت اور خلوص نہیں دے سکتے جو میں دے رہا ہوں۔ میں ان کی محبت اور خلوص سے متاثر نہ ہو سکا اور مزید کچھ کہہ سنے بغیر وہاں سے چلا آیا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ دوسرے دن شاہکوٹ جاؤں گا اور وہاں کے پٹواری سے حقیقت معلوم کروں گا، کیونکہ پٹواریوں کے پاس تمام زمینوں اور ذمہ داروں کی ملکیت کے ریکارڈ موجود رہتے ہیں، وہیں سے جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے آ کر کہا بی بی جی آپ کو بلا رہی ہیں۔
گھر کے ملازم غزالہ کو بی بی جی کہا کرتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ آج میں نے اس کے بوائے فرینڈ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اس لیے وہ بھی اپنی ماں کی طرح مجھے باتیں سنانا چاہتی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نہ جاؤں، خواہ مخواہ بات بڑھے گی، وہ ایک کہے گی تو میں 10 سناؤں گا۔ پھر میرے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ دل میں نفرت تھی اور یہ نفرت عداوت میں بدلنے والی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہاں عزت سے رہوں یا پھر لڑ جھگڑ کر نکل جاؤں۔ میں اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، مگر میں بزدل نہیں تھا۔ ایک لڑکی کا سامنا کرنے سے کترا جاتا۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے چہرے کو ایک بازو میں چھپائے ہوئے لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے ذرا سا ہاتھ ہٹا کر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بلا کا خمار تھا۔ ان دنوں میں 20 برس کا نوجوان تھا۔ عورت کو اس کی آنکھوں سے پہچاننے کا تجربہ نہیں تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نادان تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس دور میں 10 برس کے بچے بھی ذہنی عیاشی کا کورس پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بھی نادان نہیں تھا، مگر شیطان بھی نہیں تھا۔ اس حد تک معصوم تھا کہ غزالہ کی خمار آلود آنکھوں کو دیکھ کر میں نے اسے نیند کا خمار سمجھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، آؤ دروازہ ایستگی سے بند کر دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پلنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے بوائے فرینڈ کا نام لے کر کہا، میں نے کیسر کو مارا ہے اور درد تمہارے سر میں ہو رہا ہے۔ تم مجھے تانے نہ دو، بزدل ہمیشہ مار کھاتے ہیں، مجھے کیسر سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آج تمہاری دلیری دیکھ کر میرے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میری نظریں بہک گئی۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اپنے بدن کے نشیب و فراز سے پکار رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا اس کوٹھی میں تم مالک کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتے؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، میں صرف اس کوٹھی کا ہی نہیں، شاہکوٹ کی زمینوں کا بھی مالک ہوں۔ اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ وہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے کہنے لگی، فیصلہ اتنا ہی آسان ہوتا تو تم اس طرح محتاجی کی زندگی نہ گزارتے۔ تم ایک ایک زینہ چڑھنے کی بجائے چھلانگ لگا کر تمام زمین جائیداد کے مالک بن جانا چاہتے ہو۔ اس طرح تم میرے ڈیڈی کے دشمن بن سکتے ہو، مگر حاصل کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں فرات، میں تمہارے کام آنا چاہتی ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں ڈیڈی سے بہت کچھ حاصل کرنے کے طریقے سکھا دوں گی۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا، پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ میں ایک مغرور اور بددماغ لڑکی جو سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر دشمنی کی بجائے دوستی سے کام بنتا ہے تو ضرور بنانا چاہیے۔ میں نے دوستی کے خیال سے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے میرا ہاتھ کھینچ کر بھینچ لیا اور اپنی ملائم ہتھیلی اور انگلیوں کی نزاکت میں جکڑ لیا۔ وہ مسافہ طویل ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا وہ نہایت آہستگی سے اشارتی انداز میں میرے ہاتھ کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ جس طرح ہلکے ٹھمکے سے پتنگ کو ہوا کی آغوش میں سنبھالا جاتا ہے، اسی طرح وہ مسافہ کے ٹھمکے سے مجھ کو سنبھال کر اور سنبھل کر بلا رہی تھی۔ میں سمجھتا رہا اور انجان بنا ایک خاموش بت کی طرح کھڑا رہا۔ آخر اسے زبان سے کہنا پڑا، آؤ یہاں بیٹھو، ہم عجیب بھر کر باتیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے دوست بن کر اپنے مستقبل کا پروگرام بنائیں گے۔ وہ مجھے قریب بیٹھنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، شاید وہ اندر سے بھی کانپ رہی تھی۔ میں پلنگ کے سرے پر بیٹھ گیا، میرا ہاتھ اب تک اس کی گرفت میں تھا۔ اس نے کہا، تم کیسے پہاڑ ہو گئے ہو، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو، مگر میں تم سے چھوٹی نظر آ رہی ہوں، اور میں کون سی بڑی ہوں، 3 برس کا تو فرق ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مرد اسی کو کہتے ہیں جس کے ڈیل ڈول کے آگے عورت کی عمر چھپ جائے۔ مجھے چھپا لو۔ میں عجیب الجھن میں پڑ گیا۔ اگرچہ وہ جوان اور بے حد حسین تھی، مگر مجھ سے عمر میں بڑی تھی۔ میں نے کبھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا جیسے وہ سوچ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انجان نہ بنو فرحات، آئے تمہارے نام کی کتنی روحانیت ہے۔ کیا مجھے دیکھ کر میرے قریب آ کر تمہارا دل نہیں دھڑک رہا؟ یہ بری بات ہے۔ مجھے بدکتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر مجھے سمجھانے لگی، بری بات یہ ہے کہ تم مجھ سے کترا رہے ہو۔ کیا میں جوان نہیں ہوں؟ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ مجھ میں کوئی کمی ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس طریقے سے مجھے میرا حق دلاؤ گی، تم سے شادی کر کے۔ شادی؟
حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھ سے بڑی ہو، چچی راضی نہیں ہوں گے؟ کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ پھوپھی تمہیں بہکا رہی ہے۔ ایک دن ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ شہینہ کی شادی تم سے کر دیں گے اور تمہیں گھر داماد بنا کر رکھیں گے تاکہ کوئی تمہیں زمینوں کے سلسلے میں بہکانے کے لیے یہاں سے نہ لے جائے، مگر میں ڈیڈی کا ارادہ بدل دوں گی۔ میں ان سے کہہ دوں گی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ ڈیڈی اعتراض نہیں کریں گے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گھر داماد بنا کر رکھیں۔ وہ باتوں کے دوران میرے دائیں سے بائیں مچل رہی تھی، حد ہو گئی تھی۔ ایسے موقع پر تو فرشتے بھی بہک جاتے ہیں، میں بھی بہک جاتا ہوں، مگر وہ گھر داماد والی بات میری خودداری پر ایک تھوڑے کی طرح لگی۔ جب تک میں نہ سمجھ لڑکا تھا وہ لوگ مجھ سے ملازموں جیسا برتاؤ کرتے رہے۔ اب سمجھ رہے تھے کہ میں تعلیم حاصل کرتے ہی ان کے ہاتھ سے نکل جاؤں گا، لہذا وہ اپنی بیٹی کے آنچل سے باندھ کر رکھنا چاہتے تھے۔ وہ جہاں دیدہ تھے، یہ سمجھتے تھے کہ مجھ جیسے جوان کو ان کی جوان بیٹی ہی باندھ کر رکھ سکتی ہے۔ میں ان کی مکاری اور چال بازی پر غصہ سے کھول گیا۔ میں نے غزالہ کی گداز باہوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے اپنے سے الگ کیا۔ ایک نظر اس کی سلگتی ہوئی جوانی کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اگر آج میں اس کے بدن کی لذت سے آشنا ہو گیا تو ایک بار پھر یہاں غلام بن کر رہ جاؤں گا اور اس کا نشہ بار بار مجھے پکارے گا، میں بار بار بہکتا چلا جاؤں گا۔ چچا کی مثال میرے سامنے تھی، وہ اپنی مشکل مزاجی کے باوجود چچی کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ غزالہ نے بھی اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ابھی تو وہ جسم کے دسترخوان پر اپنی جوانی کا ذائقہ پیش کر رہی تھی، اس کے بعد نہ جانے کیسی کیسی ادائیں اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا اور اسے پرے دھکیل دیا۔ میں وہاں سے اٹھ گیا، پھر اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا، میں ایسا احمق نہیں ہوں کہ تم سے شادی کروں اور یہاں غلام بن کر رہ جاؤں۔ غزالہ کو اس کے والدین نے کبھی پھول کی چھڑی سے بھی نہیں مارا تھا اور میں نے بڑی حقارت سے اسے دھکیل دیا۔ وہ بستر پر چاروں شانے چت ہو گئی۔ پہلے چند ساتھ کے لیے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ توہین کے احساس سے تل متلائی مجھے گھرا کر دیکھا، مگر دیکھتے ہی جیسے پھر جذبات یہ سے سلگ اٹھی اور عجیب کیفیات سے دوچار تھی۔ توہین کا احساس بھی تھا، غصہ بھی تھا اور میرے بازو میں مچلنے کی دیوانگی بھی تھی۔ میں آگ لگا رہا تھا اور میں ہی اس کی آگ بجھا سکتا تھا۔ وہ تڑپ اٹھ کر اٹھی، میں پلٹ کر جانے لگا۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے سامنے آئی اور راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ تم نہیں جا سکتے، تم کیسے پتھر ہو، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں غلام نہیں بنانا چاہتی، تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتے، کوئی سودے بازی پسند نہیں کرتے، نہ کرو، مگر میرے جذبات کو سمجھو۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، چھوڑو مجھے۔ میں تمہارے قریب فریب میں آ کر اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتا، دور ہٹو۔ میں نے پھر اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے گئی۔ اس بار توہین کا احساس اس پر غالب آ گیا۔ وہ جلا کر چیخنے لگی، سور کمینے، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، مگر تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ وہ میرا منہ نوچنے کے لیے اچھل کر میری طرف آئی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ وہ لمبے اور نوکیلے ناخن نیل پالش کی سرخی میں نہائے ہوئے تھے اور اب میرے خون کی سرخی میں ڈوبنا چاہتے تھے۔ شاید لڑکیاں اس لیے ناخن بڑھا کر رکھتی ہیں کہ بوقت ضرورت ان سے منہ نوچنے کا کام لیا جائے۔ میں اسے روک رہا تھا، وہ بفری ہوئی شیرنی کی طرح بار بار مجھ پر چپٹ رہی تھی، ساتھ ہی چیختی بھی جا رہی تھی، تم ذلیل کمینے، ہمارا جھوٹا کھانے والے، تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ بڑے بڑے رئیس زادے میرے تلوے چاٹتے ہیں، تم بھی یہی کرو گے، ورنہ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ لیکن یہ توہین برداشت نہیں کروں گی، مجھ سے معافی مانگو، میں سلگ رہی ہوں، میں جل رہی ہوں، میری آگ بجھاؤ، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی۔ مٹی کے کیڑے ہو تم، مٹی میں مل جاؤ گے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں وہ کمرہ اور وہ کوٹھی گونج رہی تھی۔ پھر چچا چچی ظہیر وغیرہ کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بھی کمرے کا دروازہ پیٹ رہی تھی۔ دروازہ کھولو، کیا ہو رہا ہے؟ غزالہ، تم کیوں چیخ رہی ہو؟ کون ہے کمرے میں؟ دروازہ کھولو۔ میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بھاگی، پھر دروازہ کھلتے ہی اپنی ماں سے لپٹ کر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، ممی مجھے بچائیے، یہ بدماش میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی جب تک یہ کمینہ رہے گا۔ میں یہاں سے دور کہیں چلی جاؤں گی، مجھے یہاں سے لے چلیے ممی۔
میں اس کے جھوٹ اور چلتر بازی پر حیران رہ گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چچا نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، حرام خور، تم اتنی کمینگی پر اتر آئے ہو؟ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ تمہاری بڑی بہن ہے، میں تمہاری بوٹی بوٹی کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اگر یہ بڑی بہن ہے تو میں اس پر تھوکتا ہوں۔ میں زندگی کے کسی موڑ پر ایسی لڑکی کو بہن نہیں کہہ سکتا جو اپنے کمرے میں بلا کر گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے ڈیڈی، غزالہ نے چیخ کر کہا۔ میں نے اسے بلایا تھا صرف یہ کہنے کے لیے کہ کیسر ایک بہت بڑے افیسر کا لڑکا ہے۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ اس پر کمبخت کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیسر کو اپنا رقیب سمجھتا ہوں۔ پھر یہ کھلی بے شرمی کی باتیں کرنے لگا۔ آج اس بات کا فیصلہ کیجئے، یہ گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، کوئی بازاری لڑکی نہیں ہوں کہ اپنی ذلت برداشت کروں گی۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر حقارت سے کہا، تم بازاری عورت سے بھی بدتر ہو، پتہ نہیں اب تک کتنوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔